الرحمن الرحیم، میں حسیمہ کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز ہنزا۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں گلگت بلتستان مسلم لیگ نون کے صدر حفیظ الرحمان اور ہمارے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید سر، ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ آج ہنزا کے دورے پہ آئے ہیں کافی عرصے بعد، تو کیا مقصد تھا آپ کے اس دورے کا؟ میری بہن، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہنزا نیوز کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آج ہمارے جو اسیران ہنزا میں سے ہمارے کافی سارے دوست تھے، اس میں ہماری پارٹی کے عہدیداران تھے، 8 کے قریب ہمارے MSF اور یوتھ ونگ کے عہدیدار تھے، ان کی رہائی ہوئی تھی اور میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اسی سلسلے میں پھر یہاں کچھ کارکنوں سے کچھ ملاقات بھی رہی، پھر آپ نے بھی یہاں پہ ہمیں حکم ملا تو آپ کے پاس بھی حاضر ہوا۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی۔ تو سر، آپ نے اسیران ہنزا کی رہائی پہ آپ ان کو مبارکباد دینے آئے ہیں ایک طرح سے، تو یہ جو معاملہ تھا یہ آپ کے دور عہد میں یہ حل نہیں ہوا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، میں جب چیف منسٹر بنا تھا، اس سے پہلے ان کی عدالتوں سے بدقسمتی سے سزائیں ہو گئی تھی، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کا تھا، اور یہ جوڈیشری سے ان کو جیسے تیسے سزائیں دلائی گئی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی کوئی اپیل میں، ریویو میں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے اندر کچھ چند فیصلہ ساز قوتیں ایسی ہیں جو چیزوں کو خراب کر کے پھر ٹھیک کرنے کی عادی ہیں۔ تو بہرحال کورونا کے دوران بھی ہماری کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا ان کو رہا کیا جائے، چونکہ ان کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، اسٹیٹ کے اوپر کچھ الزامات ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے الزامات ہیں، انہوں نے یہ نقصانات دیے ہیں، تو اس پہ اس وقت کام شروع ہو چکا تھا، لیکن جا کے ان کی رہائی نگران گورنمنٹ کے دور میں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، لیکن جو ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، ان کے 8-10 سال ضائع ہوئے، اور کوئی کیس ان کے اوپر نہیں تھا، ایک بلوے کا کیس تھا، تو دنیا میں یہ پتا تھا کہ اس میں صرف بابا جان ہے، ایک نیشنلسٹ ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ایک اچھا ہمارا سیاسی کارکن، لیکن اس میں 8 مسلم لیگ نون کے عہدیداران تھے، چونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کیسز بنے تھے اور انہوں نے ہماری جماعت کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رہائی میں ایگزیکٹو کا رول نہیں تھا۔ اگر میری خواہش ہوتی تو میں ڈے 1 سے ان کو رہا کرنے کے حامی تھا، لیکن صوبائی حکومت کے اختیارات میں یہ بات نہیں تھی، یہ جوڈیشری کے معاملات تھے، جوڈیشری کے معاملات جو ہے وہ جس طرح بعد میں مینیج کیے گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کی رہائی دیر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے بھائیوں سے مل کے مجھے خوشی ہوئی، آج سب کے حوصلے جواں ہیں، آج بھی پارٹی کے ساتھ وہ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ صحیح۔ تو سر، ہنزا کی سیاست پر آتے ہیں تھوڑا سا۔ سر، ہنزا میں عام عوام کا یہ تاثر ہے کہ میر اور حفیظ کی جو سیاسی چپقلش تھی اس میں ہنزا کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ نہیں، میرے میر صاحب کے ساتھ کوئی چپکلش نہیں تھی، یہ لوگوں کو ویسے ہی باہر ہمارے مخالفین نے یہ فہم پھیلائی تھی۔ میر صاحب گورنر رہے، لاسٹ ٹائم تک ہماری جو ہے وہ اچھی ورکنگ ریلیشن رہی۔ اگر چپکلش ہوتی تو دیکھیں، ہم سب نے مل کے کام کیا، ہنزا کو ڈسٹرکٹ بنایا، ہم نے اپر کو گجال کو جو سب ڈویژن بنایا، شناکی کو تحصیل بنایا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی قائم کی، 1122 یہاں قائم کیا، یہاں پہ جو ہے یونیورسٹی کا فرسٹ جو ہے وہ بہترین کیمپس بنایا، یہاں اسکول بنایا، ہاسپٹل بنایا، سڑکیں بنائیں، یہ ہم ایک ٹیم تھے۔ میر صاحب اور ہمارے طرح ہمارے بزرگ ہیں آج بھی۔ اختلاف کب پیدا ہوا؟ جب سینٹر میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی تو میر صاحب پھر بھی گورنر کے عہدے پہ رہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی آپ ریزائن کر دیں، اس سے پہلے کہ آپ کو وہاں سے کہا جائے۔ تو ایک ایشو یہ تھا جو اختلاف رائے تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب گورنمنٹ ختم ہو گئی، میر صاحب گورنری سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ پارٹی ایکٹیویٹی میں ان کا حصہ نہیں رہا، نواز شریف کے نیریٹو سے اپنے آپ کو وہ دور کرتے گئے۔ اختلاف نظریے کا، اصولوں کا تھا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اس الیکشن میں ان کے برخوردار شہریار صاحب کو وہ لے کے آئے، پوری ٹیم آئی، یہ الیکشن لڑے گا، ہم نے فیصلہ کیا کہ شہریار صاحب کو الیکشن لڑائیں، لیکن جس دن کاغذات نامزدگی ہونی تھی انہوں نے کاغذات نامزدگی نہیں داخل کی، اس پہ میں بڑا شدید ناراض رہا۔ میں نے پارٹی کو فیصلہ کیا، ہم نے کہا پھر ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم میاں صاحب نے کہا کہ آپ کے، یا تو اگر وہ شروع میں ہمیں کہہ دیتے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو ہم متبادل کسی کو لے آتے،
تو یہ پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، گو کہ ان کے انٹرنل گھریلو حالات کچھ ایسے بنے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کی طرف نہیں آیا. تو اب ہماری جماعت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب نے اس دفعہ ریحان شاہ صاحب کو یہاں پہ اتارا، انہوں نے اپنی محنت کی. الیکشن نہیں تھا، ایک سلیکشن تھا. اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے 5 سال میں ہنزا میں دکھانے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ 70 سال کی ڈیولپمنٹ کا جو پیشہ ہے وہ اس سے زیادہ ان 5 سال کا ہے. اور آگے بھی اب حکومت بنی، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہنزا کے لیے. ہم تو دعا گو ہیں. ہنزا کے کچھ مسائل ابھی بھی باقی ہیں، جیسے بجلی کا ایشو ابھی بھی باقی ہے، سیوریج کے ایشوز ہیں، یہاں پہ روڈز کے ایشوز ہیں، اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں. ہم دعا گو ہیں، یہ کریں نہیں کرنے کی صورت میں ان کو عوام کا غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. سر ان سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آخری وقتوں تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں تھا. تو کیا اس سے کیا پارٹی کے ساخت پہ کیا اثر پڑا سر؟ دیکھیں ہمیں نقصان ہوا نا. بالکل لوگ تو چاہتے تھے پی ایم ایل این کو. ہماری جو ہے وہ جن لوگوں کی ہاتھ میں باغ دوڑ تھی الیکشن لڑنے کی، وہ میر صاحب تھے، رانی صاحب تھی. اب مجھ پہ یہ بھی الزام ہے کہ سلیم صاحب کا ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے کرائی، پھر الیکشن ہونے نہیں دیا. یہ آپ کے چینل کے تھرو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ریٹن میں 2 سال پہلے جب سلیم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا کہ یہاں الیکشن کروائیں. یہاں پہ جو اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہوتا. سلیم صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد الیکشن کمشنر ہمارے فارغ ہو چکے تھے، عہدہ خالی تھا. جو ہی یہ راجہ شہباز صاحب چیف الیکشن کمشنر بنے تو میں نے ان کو ریٹن میں خط لکھا کہ آپ ہنزا میں ضمنی الیکشن کروائیں. اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا نہ کروائیں. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. پروونشل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے، اسمبلی کا الیکشن فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. اور اب جا کے 3 سال 2 سال ہمارا نمائندہ بھی یہاں سے نہیں رہا، بیکاز اب جب ہم پوچھتے تھے جی سپریم کورٹ سے سٹے ہوا ہے، فلاں ہوا، یہ ہوا، تو پی ایم ایل این کو الیکٹیبلز کی وجہ سے ناقابل تلافی نقصان ہوا. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی الیکٹیبل کے سہارے نہیں رہیں گے. ہم اپنی جماعت کو چپرسن سے لے کے خضرآباد تک ایک ایک گاؤں میں آرگنائز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بقایا جو کام رہ گئے ہیں ہم اس حکومت سے اوپر دور ڈالیں گے. نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این دوبارہ آ کے ہنزا کے دیکھیں. یہ جو پیس ہوا صوبے میں، امن ہوا ہمارے اس 5 سالہ دور میں، اس کا سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوا الحمدللہ ہنزا میں ہوا. یہاں ٹورسٹ آیا، اور اس کا دوسرا جو نیٹ بینیفٹ ہوا پاکستان کو ہوا کہ ہنزا کی شکل میں پوری دنیا میں آپ نے اپنے ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کیا، پیس انوائرمنٹ اپنا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہاں پہ ہوٹل بن رہے ہیں، ریسٹورنٹ بن رہے ہیں. پہلے لوگ ہوٹل توڑ کے مارکیٹیں بناتے تھے کیونکہ ٹورسٹ کوئی نہیں آتا تھا. آج الحمدللہ ایک بزنس ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ پیس، یہ امن، یہ ڈیولپمنٹ یہ جاری و ساری رہے تاکہ ڈیولپمنٹ گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے سر، آج کے آپ اس دورے میں آپ کو کیا لگا؟ کیونکہ آپ کے جو پارٹی کے کارکنان تھے سب سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آنے والے وقتوں میں یا پھر اگلے الیکشنز میں ہم کہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو اس کی جو کیا فیوچر ہے یہاں پہ؟ دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں کام کرنے والی جماعت تو پی ایم ایل این ہی ہے. کوئی اور جماعت بتائیں ہمارے 5 سال میں ہنزا میں یہ 5 کام ہوئے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں یہ 20 کام ہوئے ہیں. تو اس لیے لوگوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ، چونکہ مسلم لیگ ایسی جماعت ہے جس کا بانی جو ہے وہ سر سلطان محمد خان صاحب ہے، اسی کی تسلسل ہے آج یہ مسلم لیگ نون جو نواز شریف صاحب جن کی قیادت کر رہے ہیں. تو اسماعیلی کمیونٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ویسے بھی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے. تو اب ہم اگلے 5 سال کے لیے ابھی جو ہم تیاری کر رہے ہیں، مثال تو جیسے میں نے کہا، میں اپنے کارکنوں کو دیکھا وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں، بڑے چارج ہیں. نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. دیکھیں ہنزا میں جو پرابلم فیز ہوا یا سیران ہنزا کا، وہ نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہے کہ یعنی آپ جن کی حکومت ہے ان کو فیصلے کرنے دیں، پیچھے سے بیٹھ کے فیصلے نہ مسلط کیے جائیں. آپ نے یہاں بابا جان کو، ان کے ساتھیوں کو، ہمارا جو ساتھیوں کو آپ نے 7-8 سال جیل میں رکھ کے پاکستان کی کیا کمائی حاصل کی؟ بدنامگی ہوئی ہے نا. وہ فیصلہ جو ہے وہ جی بی کی کوئی منتخب قیادت نے نہیں کیا تھا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کارکن بالکل نظریاتی طور پر، شعوری طور پر پورے چارج ہیں. اب 2-3 ایشوز ہیں جو برننگ ہیں جس کو ہم لے کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے.
32 मेगावाट अताबाद नवाज शरीफ साहब ने एक मंसूबा अप्रूव किया था जो इस हुकूमत ने आके PSDP से निकाला है। अब ये हमें कहते हैं हम इसको 50 बना रहे हैं। इसी तरीके से हुंजा का इंटरनल आपका सेवरेज का इशू है, ये जो नासिराबाद से लेके खिजराबाद तक और ये आपका हसनाबाद वाली जो सड़क है जो हमने शुरू करवाई थी अभी पे कोरोना के बाद रुक गई है, हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट की तकमील चाहते हैं। और साथ साथ इस वक्त जो ट्रेड हमारी हुंजा इस जिले के थ्रू चीन के साथ जो ट्रेड होती है वो बंद है गुज़श्ते 1.5 साल से, उसके वजह से काफ़ी बेरोजगारी आई है। और अब सुना है कि वो एक तरफा उधर से माल आएगा, इधर से कोई नहीं जाएगा, और वो भी जो है वो किसी तीसरी जगह में। तो हम समझते हैं ये ज्यादती है। पाकिस्तान का ये वाहिद बॉर्डर है जो चीन के साथ लगता है सॉफ्ट है, कोई आर्मी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिविल मैनेजमेंट है, लोगों के आपस के मरासिम है, ताल्लुक है। बाकी जितने बॉर्डर है वहां पे तो टेंशन है हमारी, लिहाजा यहाँ पे जितनी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है वो उतनी ही इस इमेज को आगे लेके जाएगी। अगर आप फैसला इस तरह से करेंगे कि जी वहां चाइना के बिजनेसमैन को तो फायदा हो, इधर के बिजनेसमैन को फायदा ना हो, या आप गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए तो बॉर्डर खोल दें लेकिन आम पब्लिक के जो है वो जरूरियात के लिए आप बॉर्डर ना खोलें, तो इसका मनफी असर पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम मुस्लिम लीग नून को, सेंटर में कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ भी कोई हुकूमत नहीं है, आप देख लें आपके 4-5 महीने से जैसे आए हैं, सिवाय ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बयानबाजी देना, 300 और 400 अरब की कहानियां सुनाना, झूठी बातें करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज आप गली में जाएं किसी शख्स से पूछें, वो कहते हैं जी हमें तो नवाज शरीफ साहब का वो दौर, नून लीग का दौर याद आता है। तो इंशाल्लाह हमसे गलतियां भी हुई होंगी उन 5 साल में, हम अपनी गलतियों को भी करेक्ट कर रहे हैं और अपनी जमात को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के हमने गिलगित डिवीजन की तंजीमें तोड़ी थी, हुंजा, नगर, गिलगित, गिजर की कल जो है तंजीम कंप्लीट हुई है, हमने हफ्ते को जाके हम वहाँ उनकी बर्दारी कर रहे हैं। हुंजा में प्रोसेस चल रहा है, नगर में प्रोसेस चल रहा है, गिलगित में चल रहा है। तो इंशाल्लाह एक नए जज्बे और नए वलवले और नए शौक के साथ, एक नज़रिए के साथ, क्योंकि मरियम बीबी यहाँ आई हैं, उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को हम अपना मंशूर समझ के आगे लेके बढ़ेंगे। और जो हम मंशूर बनाते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, जो ऐलान करते हैं, उन ऐलानात को फिर हम हवा में नहीं छोड़ते, उन पर अमल दरामद करवाते हैं और इंशाल्लाह हुंजा और आगे जाएगा और इसके यूथ के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और हुंजा का टूरिस्ट जो है वो टूरिज्म जो है वो पहले के निस्बत और बेहतर होगा। हफीज़ साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि हुंजा एक टूरिज्म हब है, तो उसमें जो सेंटर है वो करीमाबाद है। आपके दौर अहद में 0 पॉइंट से फोर्ट चौक तक रोड की तोसी का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल ना हो सका। कहीं पे 28 फुट है, कहीं पे 33 फुट है, और उस पर अब नौबत यहाँ तक आई है कि वहाँ पे गुरुबंदी होने लगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी ये बदकिस्मती है कि चूंकि बहुत पहले अगर अर्बन प्लानिंग होकर ये सड़कें बनती तो उस वक्त स्ट्रक्चर नहीं आता, लोगों की ज़मीनों का इतना ज़्यादा इशू नहीं था। जब हमने ये काम शुरू किया उस वक्त काफ़ी स्ट्रक्चर खड़े हो चुके थे, लेकिन हमने ये ज़रूरत महसूस किया कि इस सड़क की बड़ी अहमियत है, इफादियत है, हमने पूरा कंपनसेशन दिया जो रेट चल रहा था। अब इशू ये है कि कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते, वो कोर्ट गए हुए हैं। कुछ लोग जो है वो आके डिपार्टमेंट को कहते हैं, कुछ जाके डीसी को कहते हैं। मेरी गुजारिश होगी, देखें, मैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो इफेक्टीज हैं उस रोड के, आपकी 1 कनाल जमीन है, उसमें से 2 मरले जा रही है, आप कुर्बानी दें, आप ये सड़क बनने दें। आपकी जमीन की इस वक्त 2 करोड़ वैल्यू है, तो इस सड़क बनने के बाद आपकी 10 करोड़ होगी। वहां पे आपका किराया का कोई घर है, अगर वहां सड़क नहीं जाती है तो वो 2000 किराए पे नहीं जाता, वहां सड़क पहुंचती है तो वो 10,000 पे जाता है। और यही एक तरीका होता है, रियासत लोगों को माली तौर पर बेनिफिट करती है कि एक तरीका ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ पैसे दिए जाएं, दूसरा तरीका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, रोड बनाओ। अब एक जगह में सड़क बनती है, 3 बेनिफिट्स होते हैं, मैंने आपको पहले अर्ज किया। उसका जो है मकान का किराया दुगना मिल जाता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना आसान होता है, वहाँ जितनी भी यूटिलिटीज पहुंचाना आसान होता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स के एसेट्स में इजाफा होता है। अगर 1 कनाल जमीन की कीमत 50 लाख है तो सड़क पहुंचने के बाद वो 2 करोड़ है, तो उस शख्स के 2 करोड़ रुपए के एसेट का वो मालिक होता है। तो मुझे अफसोस है कि चूंकि हुंजा में अब फुल फ्लेज ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डीसी बैठा है, यहाँ पे एक्सीएन बैठा है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह आपकी रीजनल काउंसिल है, आपकी सिविल सोसाइटी है, ये इन सबको मिल बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। हमारा काम था स्कीम देना, प्रोजेक्ट देना,
اور سپیڈی اس پہ کام کرنے کے لیے احکامات بھی موجود ہیں. لیکن جب کوئی کورٹ کا سٹے آتا ہے, جب کچھ لوگ وہاں پہ جلسہ جلوس کرتے ہیں, تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی جلسے جلوس کو لاٹھی سے مت ہانکیں, پیار و محبت سے ڈیل کریں, اور پیار و محبت سے یہ معاملات ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں. میری دعا ہے حل ہو جائے. ٹھیک ہے سر, میرا آپ سے آخری سوال ہے. حال ہی میں سر نیب نے آپ کو طلب کیا تھا, کیا وجوہات ہیں سر اور کس مرحلے میں ہے وہ کیس؟ دیکھیں مجھے ابھی تک طلب نہیں کیا. یہ ایسا ہے کہ چونکہ ہم نواز شریف صاحب کے سپاہی ہیں, اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو باعث فخر سمجھتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں پہلے بھی وقتاً فوقتاً ہمیں اشارے کے نامے میں سمجھایا گیا کہ اگر اس نعرے کو چھوڑتا آج دوبارہ حکومت میں ہوتا, تو ہم نے کہا ہم نظریے کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ووٹ کو عزت دو کی زیادہ اہمیت ہے, اس لیے کہ آج اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو منسٹر ہیں وہ سیکٹریوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. تو فیصلہ ساز جو عوام کا ووٹ ہے اس کو اختیار ملنا چاہیے, جو تحریک ہے ہماری اس تحریک کا حصہ ہے, جس کی وجہ سے شاید لوگوں نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں بہت ساری. اور اب ہمارے خلاف میں نے سنا یہ ہے کہ نیب کا جو بورڈ ہے ہائیسٹ ترین, چونکہ چیف ایگزیکٹو لیول پہ جو بندہ رہا ہوتا ہے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہو تو اس بورڈ سے منظوری لینی ہوتی ہے. اس بورڈ نے لوگوں کی درخواستوں کے اوپر انکوائری کرنے کی اجازت دی ہے, اور مجھے ابھی تک بلایا نہیں ہے نیب نے, نہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کسی دور میں جمہوریت کے لیے سول جدوجہد کرنے والے لوگوں کے لیے پہلے دہشت گردی کے پرچے ہوتے تھے یا ان کو کوڑے پھانسیاں ہوتی تھی, اب جو ہے وہ سیاسی ورکروں کے لیے نیب کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے, اور اس کا مطلب یہ کام نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ فواد حسن فواد احد چیمہ 3 سال بے گناہ جیل کاٹ کے کل رہا ہو گئے, جس کی وجہ سے پاکستان کی ساری بیوروکریسی قلم چھوڑ ہڑتال کر کے بیٹھی ہے. یعنی جو میٹرو انہوں نے 9 مہینے میں بنائی اور جس کی مالیت جو ہے وہ کے پی میں 100 ارب ہے, اسی میٹرو کو انہوں نے 18 ارب میں بنایا, وہ 3 سال سے جیل میں. تو اب ہمیں بھی یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی جو ڈیولپمنٹ کا راستہ اپنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے 1.5 سال ضائع کیے گئے. میرے چیف سیکرٹری جو تھا پچھلا, وہ سیکرٹریوں کو کہتا تھا کہ حفیظ الرحمان شہباز شریف بننا چاہتا ہے, اور ہم سب کو احد چیمہ اور فواد حسن فواد بنانا چاہتا ہے. یہ جیل میں جائیں گے ہم لوگ, ہمیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ جیل جائے گا تو ہیرو بن جائے گا. تو اس طرح صوبے کے ساتھ ظلم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ روکے گئے. اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات, افاد ہے 18 ارب کا منصوبہ ہے, 4 ضلعوں میں تیزی سے چل رہا تھا. یہ ہمارے پاس لون ہے جی بی پہ, ہم نے سال پہلے ایکسٹینڈ کیا اس کو, ہنزا میں, نگر میں, تمام اضلاع میں جا کے یہ کام کرے گا. 1 سال سے ابھی تک اس میں کام نہیں ہو رہا, اس میں بندے فارغ ہو رہے ہیں. تو فی الحال مجھے نیب نے طلب نہیں کیا, مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا. اخبار کے ذریعے, پریس کے ذریعے مجھے بھی خبر ملی ہے. جس دن وہ بلائیں گے, نوٹس آئے گا, پیش ہوں گے, اور جا کے ہم بتائیں گے. آپ کے چینل کے تھرو میں گزارش کروں گا, مجھ پہ ایک کیس بنتا ہے اصولاً دیکھا جائے تو نیب کی جو بلڈنگ ہے میرے دور حکومت میں, جو اسپیشل پرسنس کی بچوں کی جو بلڈنگ تھی, اس میں سے ایک حصہ کاٹ کے نیب کو دیا گیا جو پروونشل ایسٹ ہے. پروونشل ایسٹ نیشنل ایسٹ میں نہیں جا سکتا. پھر صوبائی حکومت نے 2 گاڑیاں دی ہیں نیب کو, یہ انلیگل ہے. یہ پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ نیشنل گورنمنٹ کے ایسٹ استعمال کر سکتا ہے. تیسرا 70-80 لاکھ روپیہ ہمارے ایکسین اور چیف انجینئروں نے وہاں پہ جا کے لگایا ہے نیب کے آفس میں, یہ انلیگل ہے. یہ کیس میں کہوں گا پہلے اس سے شروع کرو مجھ سے, تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اس طرح کے مقدمے چھوڑ دو. میں اس جماعت کا حصہ ہوں الحمدللہ. میری جماعت کے لوگ اس طرح کے کیسز کو تمغے کے طور پر لیتے ہیں. ہاں میں آج آپ کے چینل کے تھرو نیب کو کہتا ہوں, میرا کیس آپ ٹیسٹ کیس بنا دیں. اگر آپ کوئی کرپشن مجھ پہ ثابت کر سکے تو پھر یہ نیب رکھیں. اگر کرپشن ثابت نہیں ہوتی تو باقی پھر نیب کا بستر گول کر کے آپ چلے جائیں. اس شرط کے ساتھ میں ٹرائل آگے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنی میزبان سیما کرن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.